ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کسی کو چاہو جلال دیا، کسی کو ملک و مال دیا، کسی کو عزت دی، کسی کو دولت دی، کسی کو شہرت دی، لیکن ہمارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات صاحب لولاک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ مقامات عطا فرمائے، وہ بلندی عطا فرمائے گی۔ کسی نبی کو اتنا مقام نہیں ملا۔ ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے مرتبے کو بڑھا دیا۔ کتنا بڑھا دیا، کیسے بڑھا دیا؟ خود اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کے یہاں مقرب بننا چاہتے ہو، اللہ کے یہاں اپنا اسٹیٹس اٹھانا چاہتے ہو، خدا کی نگاہ میں اگر آپ محبوب بننا چاہتے ہو تو پہلے نبی کی اتباع کرو، نبی سے محبت کرو، اللہ تم سے خود بخود محبت کرنے لگ جائے گا۔ ایک جگہ اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرا رب وہ ہے جو کوئی کام نہیں کرتا ہے، بری الذمہ ہے، احد الصمد ہے، بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، اس کو کسی کی پڑی نہیں، کوئی کام میرا رب نہیں کرتا ہے۔ ان کا امر، ان کا حکم ہم سب مخلوقات کے اوپر ہے، لیکن ایک وہ کام ہے جو میرا رب بھی کہہ رہا ہے، اور قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کی پاکیزہ مخلوق فرشتے وہ بھی اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ اب رحمت بھیجنے کا مطلب لو، مغفرت کا مطلب لو، لیتے رہو، لیکن اللہ رب العزت یہ کام کرتا ہے۔ اور اللہ نے کہہ دیا، اے مومن لوگو تمہیں کیا ہو گیا؟ میں تو یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ تم نبی کے اوپر درود نہیں بھیجتے۔ تو دوستو، ہم اپنے بدن کی چمڑی اتار کر، اس کی جوتیاں بنا کر، اگر ہم اپنے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنا دیں، پھر بھی آپ کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ محبت مصطفیٰ دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں کچھ خامی تو یوں سمجھو دین تمہارا سب کچھ نامکمل ہے۔ نہ کعبہ کی گلزار میں ہے، مزہ جو محمد کے دیدار میں ہے۔ اے نکیرین کیوں چھیڑتے ہو مجھے، حشر میں دیکھنا مرتبہ میرا، جب جنت پکارے گی آنے دو مصطفیٰ کا غلام آ گیا۔ تو دوستوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لو و قلم بھی تیرے ہیں۔ میرے نبی کا تو وہ مقام ہے، بیٹھتے ہیں تو زمین کو وسعتیں مل جاتی ہے، اور اٹھتے ہیں تو آسمان کو بلندیاں مل جاتی ہے، اور آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے دندان مبارک کی روشنی سے ستارے بھی تابناک کی سیکھتے ہیں۔ میرے نبی کا یہ مقام ہے دوستو۔ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں، کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا، کبھی آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھتا۔ بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاند میں وہ خاصیت نہیں، وہ خصوصیت نہیں، وہ وشیشتا نہیں، وہ کشش نہیں، وہ پاور نہیں جو چہرے انور کے اندر ہے۔ آپ کے چہرے کی وہ تجلی تھی جس کے سامنے چاند بھی پھیکا نظر آتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رات کی گھٹا ٹوپ تاریکیاں چھائی ہوئی ہوتی تھی، رات کی بڑی تاریکیاں ہوا کرتی تھی، بند کمرہ تھا، میں آپ کے چہرے انور کی روشنی سے سوئی کے اندر دھاگا پرو لیتی تھی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خباں ہما دارد تو تنا داری۔ مانا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال جو تھا وہ بہت ہی بڑا تھا، بہت ہی بھینکر تھا۔ اللہ نے اس کو حسن و جمال سے نوازا تھا، ساری دنیا کے حسن کا آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا، لیکن یوسف کو دیکھنے والیوں نے اپنے انگلیاں کٹوا دی تو میرے نبی کو دیکھنے والوں نے اپنے سر ہی قلم کرا دیے۔ تو میرے نبی کا تو دوستو یہ مقام ہے۔ تو دوستو، اللہ کے نبی کے مقام کو کون پہچان سکتا ہے اور کون پہنچ سکتا ہے؟ ہم تو اس بیس میں پڑے ہوئے ہیں کہ نور تھے یا بشر تھے، حاضر تھے یا ناظر تھے۔ پوچھو ان صحابہ کرام کو جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے اوپر جان نثار کرنے کے لیے تیار تھے، اس قسم کی ڈیبٹ میں نہیں پڑھتے تھے، اس طریقے کے بحث و مباحثے میں نہیں پڑھتے تھے۔ آپ اگر اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، آپ اگر اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس چلا آتا ہے، آپ اشارہ کرتے ہیں تو شجر اور حجر دوڑے چلے آتے ہیں، آپ کے پسینے سے وہ خوشبو آتی ہے کہ مشک و عنبر بھی اس کے آگے پھیل ہے۔ آپ کے پسینے کو لے جا کر لوگ خوشبو بنایا کرتے تھے۔
اور آپ کے پہران جو جبہ تھا اس کو دھو کر لوگوں کی شفا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا آپ کے انتقال کے بعد۔ تو دوستو ہمارے نبی کا تو وہ مقام ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی انگلی سے ایسے فوارے چالو ہو جاتے ہیں کہ 1500 کے لشکر نے پورا پیٹ بھر کے پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا۔ وہ صحابی ذکر کرتے ہیں کہ ہم 1500 تھے، اگر ہم 15,000 بھی ہوتے یا پھر 15 لاکھ بھی ہوتے تو بھی وہ پانی ہمارے لیے کافی تھا۔ اللہ کے نبی کے انگلیوں سے فوارے چالو ہوئے۔ یہ ہے میرے نبی کا مقام۔ دوستو موسیٰ علیہ السلام نے تو ریکویسٹ کیا، درخواست کی، اپلیکیشن لگایا کہ یا اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ چلہ کھینچ کے، انتظار کر کے، ویٹ کر کے پھر آپ کوہ طور کے اوپر تشریف لے کر آئیں اور میں اپنا حسن و جمال آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب چلہ کشی کے بعد کوہ طور کے اوپر پہنچتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ موسیٰ نیلین کو اتار کے تشریف لائیے، اپنے جوتوں کو اتار کے تشریف لائیے۔ یہ اللہ کی مخصوص تجلی گاہ ہے۔ جب رب اپنی تجلی ظاہر کرتا ہے تو حافظ بن حجر عسقلانی صاحب فتح الباری شرح بخاری اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے چھوٹی انگلی کے چھوٹے حصے کے برابر 70,000 پردوں کے بیچ میں اپنا حسن و جمال ذرا سا ظاہر کیا تو کوہ طور جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو دھکا لگا۔ جیزس کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہیں، جیزس جو ہے نا یہودی کہتے ہیں ہمارے نبی ہیں، تو ہمارے نبی کو تو عرش کے اوپر فرش کے اوپر بھی ملاقات کو برداشت نہیں کر سکے، لیکن ہمارے وہ نبی ہیں جو عرش کے اوپر جاتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ آپ کے نیلین کو تو ہمارا عرش بھی بوسہ دینے کے لیے تیار ہے اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے، جس کو قرآن کہتا ہے قاب قوسین۔ جبریل امین جب آپ کو معراج کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں تو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا آپ نے سفر کیا، یہ زمینی سفر کہلاتا ہے۔ 1.25 لاکھ پیغمبروں نے آپ کی اقتدا کی، آپ کے مقتدی بنے۔ آدم نبی نے علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں آپ کے مقتدی بنے اور آپ امام بنے، پیغمبروں کے امام بنے اور آپ نے امامت کرائی۔ اس کے بعد جبریل امین کے ساتھ جب وہ ایک عرش، دوسرا عرش، تیسرا عرش، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7ویں آسمان کے اوپر پہنچتے ہیں، سدر المنتہا پہ پہنچتے ہیں، تب جبریل کہتے ہیں اگر یک سر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، اگر ایک بال کے سرے کے برابر بھی آگے بڑھ گیا تو میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ یہ وہ منزل ہے جہاں پہ نوری، ناری، خاکی، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہے، چاہے وہ خاکی ہے، چاہے وہ نور کی پیدائش ہے، چاہے وہ آگ کی پیدائش ہے، کسی بھی مخلوق کو اجازت نہیں اس سے آگے جانے کی سدر المنتہا سے۔ تو اس کے آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جاتے ہیں۔ تو دوستو ہمارے نبی کا یہ مقام ہے جس کو قرآن کہہ رہا قاب قوسین او ادنا۔ دیکھیے اس کی تفصیلات اور اس کی تشریحات کتابوں میں پڑھیے کہ ہمارے نبی کی اللہ تبارک تعالیٰ سے کیسے ملاقات ہوتی ہے۔ ابھی نہ جاؤ کہ دل بھرا نہیں ہے۔ تو دوستو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا قصہ ہے، بہت لمبا قصہ ہے، میں چھوٹے سی ویڈیو کے اندر سارے مسائل نہیں بتا سکتا۔ تو اللہ کے نبی کی یہ شان ہے، آپ سید الانبیاء ہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب خدا نے بنایا ہی نہیں۔ میرے نبی وہ ہیں جو اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جاتا ہے۔ جی ہاں، ایک بار کا قصہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جگہ کے اوپر بھیجا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوگی، دیری ہوگی۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو ادا کر کے بیٹھے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے، آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زانوں کے اوپر یعنی آپ کی گود کے اندر آپ آرام کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے سورج ڈوبنے لگا اور بالآخر سورج ڈوب گیا۔ حضرت علی نے ابھی عصر کی نماز کو نہیں پڑھا تھا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، گستاخی سمجھا، اس لیے آپ کو اٹھایا نہیں، اللہ کا فرض بھی چھوٹ گیا۔ تو اس کے بعد جب اللہ کے نبی کی آنکھ کھلتی ہے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی
میں نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور سورج غروب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست دراز کرتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں، یا اللہ اس علی نے آپ کی اطاعت اور آپ کے رسول کی اطاعت کے اندر نماز کو قضا کر دیا، آپ سورج کو واپس لوٹاؤ۔ تو اللہ کے نبی اشارہ کرتے ہیں تو سورج واپس لوٹ آتا ہے۔ اب اس کے اوپر لوگ کہیں گے کہ آپ ضعیف روایتیں پیش کرتے ہو۔ جن کے یہاں بیماری ہے حوالہ معلوم کرنے کی، ریفرنسز معلوم کرنے کی اور حوالہ مانگنے کی، تو دوستوں میں اتنے حوالے ٹھوکوں گا کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، کیوں یہ نبی کا مقام ہے، نبی کا معجزہ ہے، اس لیے فلاحی آپ کو اتنی دلائل دے گا کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اس قصے کو قاضی ایاز نے اپنی کتاب شفا میں لکھا ہے۔ اس قصے کو علامہ طبرانی نے المعجم الاوسط میں لکھا ہے۔ اس قصے کو علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھا ہے، اور اس قصے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے التاریخ الکبیر کے اندر لکھا ہے۔ تو دوستو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، جس کے بارے میں اتنے بڑے امام، اتنے بڑے محدثین اس قصے کو نقل کر رہے ہیں۔ ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جاتا ہے۔ میرے نبی کا یہ مقام ہے۔ آپ بیٹھتے ہیں تو زمین کو وسعتیں مل جاتی ہے، اور اٹھتے ہیں تو آسمان کو بلندیاں مل جاتی ہے۔ آپ نماز کے اندر بھی جنت کا نظارہ کر لیتے ہیں۔ ایک بار آپ نے ہاتھ بڑھایا، جنت کے انگور نظر آئے، بہرحال پھر وہ انگور غائب ہو گئے۔ نماز کے اندر اگر وہ انگور کو حاصل کر لیتے تو آج تک وہ انگور رہتے، کیونکہ جنت کی کسی چیز کو فنا لائق نہیں ہے۔ تو دوستو میرے نبی کا یہ مقام ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری کان آدم بین الماء والطین۔ اللہ نے میرے نور کو اس وقت پیدا کر دیا تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں پڑے ہوئے تھے۔ بشر کا تو وجود ہی نہیں ہوا تھا، منوشیہ کا تو اتپادن ہی نہیں ہوا تھا۔ اس وقت اللہ نے میرے نبی کے نور کو پیدا کر دیا تھا۔ دوستو قرآن آپ کو نور بھی بتا رہا ہے، قرآن آپ کو بشر بھی بتا رہا ہے، حدیثیں بھی مختلف ہے۔ تو دوستو نبی کی شان کے اندر اگر ضعیف روایت بھی آتی ہے تو قوی کے درجے میں سمجھی جائے گی۔ اس کے اوپر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ سیرت نبی کے اوپر اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ہے تو قوی اور حسن کے درجہ رکھتی ہے۔ تو دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ مقام ہے۔ ہم اس ڈبیٹ میں پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کا مرتبہ کتنا، آپ نور تھے یا بشر تھے، حاضر تھے یا ناظر تھے، علم غیب جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے۔ اس طرح کی بیہودہ قسم کی ایک ڈبیٹ، ایک جرح اور تعدیل کرتے ہیں، اپنا وقت برباد کرتے ہیں، اور نبی کی شان میں معاذ اللہ اگر چھوٹی سی اگر گستاخی ہو گئی تو اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اپنے حق اور حقوق معاف کر دے گا۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، آپ نے زکوٰۃ نہیں دیا ہے، آپ نے حج نہیں کیا ہے، یہ اللہ کے حقوق کہلاتے۔ کیا حقوق اللہ، اللہ کا حق کہلاتا ہے۔ اور اگر آپ نے نبی کی شان میں تھوڑی سی بھی گستاخی کر لی تو اللہ رب العزت اس کو برداشت نہیں کرے گا، اپنے حبیب کی گستاخی برداشت نہیں کرے گا محبوب، ٹھیک ہے نا۔ محمد ببخشد گنہگار حق را، ولی حق نہ بخشد خطائی محمد، ٹھیک ہے نا دوستو۔ ہاں تو ہمیشہ ڈرو کہ کہیں ہمارے منہ سے نبی کی شان کے اندر کوئی نقص نہ نکلے، کوئی گستاخی نہ ہو جائے، ڈرو اس بات سے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں کبھی یہ دوسرا کہ آپ کے پاس ٹاپک نہیں ہے، دوسرے آپ کے پاس کیا موضوع نہیں ہے، آپ ان موضوعات کے اوپر دل کھول کر بحث کریں، جرح و تعدیل کریں، ڈبیٹ کریں، ڈسکشن کریں، ڈائلاگنگ کریں، وارتالپ کریں، کرتے رہو، لیکن نبی کی شان جہاں تک آئے وہاں پہ خاموشی اختیار کرو۔ بعد از خدا تو ہی بزرگ قصہ مختصر۔